جی عام انتخابات کو صرف 3 دن ہی باقی ہیں اور ان انتخابات کے حوالے سے جو پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں راجہ ظفر الحق صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی چیئرمین ہیں، ان کے پاس ہم پہنچے ہیں. بہت شکریہ راجہ صاحب. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ان انتخابات کو اور کیا نظر آ رہا ہے 8 فروری کو کون میدان جو ہے وہ مارنے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بڑے عرصے کے بعد ایسا انتخاب ہے جس میں بہت سارے وہ لوگ جو پہلے شاید ووٹ نہیں دیا کرتے تھے، اتنی دلچسپی نہیں ہوتی تھی. اس دفعہ کنٹیسٹ بڑا سخت ہو رہا ہے اور ہر جماعت نے اپنا اپنا پورا زور لگایا ہوا ہے. میاں نواز شریف صاحب کے واپس آنے کے بعد اس میں مسلم لیگ کو خاصی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور وہ بڑے جوش و خروش سے اس انتخاب میں شریک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کراؤڈز دیکھ رہے ہیں ہم اس میں اگر فیئرلی دیکھا جائے تو میاں نواز شریف صاحب کراؤڈ پولر ہیں اور ان کے ساتھ ان کی صاحبزادی بھی ہیں، لیکن اصل جو اٹریکشن ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی ہے، جو کافی عرصے کے بعد پاکستان میں واپس تشریف لائے. 21 اکتوبر کو آئے تھے لاہور میں، وہاں بھی بہت بڑا اجتماع تھا، میں وہاں گیا ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر کچھ وقت لگا ان کو ٹکٹیں تقسیم کرنے میں اور پاکستان مسلم لیگ کے منشور کی تشکیل میں. تو پچھلے مہینے کی 26 تاریخ کو میں وہاں ان کو ملا بھی تھا. تو وہ سارا کام جو ہے بڑی ترتیب سے اور بڑی کوشش اور محنت سے ہوا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک جو حالات سامنے ہیں اس میں میاں نواز شریف صاحب کو اولویت حاصل ہے، اور بالخصوص پنجاب میں، اور یہی بڑا صوبہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں بھی اچھی سیٹیں آئیں گی انشاءاللہ. اور کچھ ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان سے بھی ہیں، لیکن سندھ میں مقابلہ سخت ہے اور وہاں پیپلز پارٹی کی کیمپین بھی بلاول بھٹو صاحب نے کی ہے اور اچھے طریقے سے کی ہے، اور ان کے پیچھے بھی جو ٹیم ہے وہ بھی بڑی ایک منظم طریقے سے اس سلسلے کو چلا رہی ہے. تو پیپل پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت نمبر 2 ہے، اور اب تو ان کی ذرا زبان بھی سخت ہو رہی ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی جگہوں پر پی ٹی آئی جو ہے وہ باوجود ان مشکلات کے کہ بانی پی ٹی آئی کو متعدد مقدمات میں گرفتاریاں بھی ہیں اور ان کی قید کی اور ڈسکوالیفیکیشن کی بھی چیزیں ان کے سامنے ہیں، لیکن میرے خیال میں کہ وہ شاید تیسرے نمبر پر آئے. تیسرے نمبر پر. جس طرح آپ نے خود بات کی ہے، میں پوچھنا چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے جو الزامات اور جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ پر جو کہ تنقید کی جا رہی ہے اور اس میں بہت سی ایسی وہ باتیں کر رہے ہیں جس کا رسپونڈ بھی کرنا ہے، لیکن نون لیگ کی طرف سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ زیادہ جو ہے وہ ٹالرنس کی ہی پالیسی ہے. تو جو بلاول کے جو یہ الزامات ہیں اس پہ آپ کیا کہیں؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ مسلم لیگ کی طرف سے اگر کوئی حوصلہ دکھائی دے رہا ہے تو اسی وجہ سے ہے کہ یہ 2-4 دن گزر جائیں گے، لیکن ان کو آگے کی وہ ہے امید کے حالات جب بہتر ہو جائیں گے، مسلم لیگ جب کامیاب ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد بھی اس ایک ماحول کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو چاہیے ہوگا. اور جو وقت گزرتا جا رہا ہے بلاول صاحب کی زبان بھی سخت ہو رہی ہے، اور یہاں تک ان کا کہہ دینا کہ جی نواز شریف نہ کھپے، اور باقی یہ کہ
ہم ان کے ساتھ نہیں چل سکیں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تھوڑی سی فرسٹریشن کا اظہار ہو رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا. جو اعتماد کی کیفیت پہلے تھی اب وہ اتنی نہیں رہی. اور یہ جو MQM ہے اس کے پہلے تو وہ بائیکاٹ کرتے تھے، تو اس دفعہ وہ فل فلیجڈ نہ صرف کراچی میں بلکہ حیدرآباد اور باقی جگہوں پر وہ بھرپور الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. صرف یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ چونکہ آپ بھی NA51 میں ہی لے کرتے ہیں، تو اشفاق سرور صاحب کے جو بیٹے کو جو ٹکٹ دی گئی ہے، کیا وہ آپ کے پاس آئے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے؟ میرے پاس وہ تشریف لائے تھے اور ان کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ میرا بڑا پرانا تعلق ہے. اور ان کے جو دادا تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ 62 کے الیکشن میں نے ان کی مدد بھی کی تھی اور اس بات کا ان کو احساس تھا. جب پہلی مسلم لیگ کی تشکیل ہوئی 62 کے بعد تو وہ ضلع راولپنڈی کے صدر تھے، منتخب ہوئے تھے اور میں جنرل سیکرٹری. لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر میں اس مسلم لیگ سے الگ ہو گیا. تو میں جو کونسل لیگ تھی اسی میں میرے ساری زندگی گزاری ہے. اور پھر یہ جو میاں صاحب کی نواز PMLN تھی اس میں تو میں نے یہ تہیہ کیا ہوا تھا. جب میں 56 میں مسلم لیگ میں شامل ہوا تھا تو میں نے گریجویشن کی تھی گورنمنٹ کالج لاہور سے. تو وہاں چند ساتھیوں کے ہمراہ میں سردار عبدالرب نشتر مرحوم سے ملاقات ہم نے کی اور پھر میں شامل ہوا مسلم لیگ میں. اور اس وقت میں نے یہ عہد کیا تھا کہ میرا آئیڈیل جو ہے وہ قائد اعظم علیہ رحمت ہے اور نہ میں جماعت بدلوں گا اور نہ میرے اوپر کوئی کرپشن کا چارج آنا چاہیے اور نہ کوئی سیاسی اس طرح کی حرکت کروں گا جو خود مجھے پسند نہ ہو. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک بڑے بڑے مراحل آئے، جیل بھی کاٹی، یہ ہوا وہ ہوا. تو اس کے باوجود ایک پرویز مشرف صاحب نے کوشش کر کے، میں حالانکہ ان کے خلاف ہر روز بیان دیتا تھا، تو بڑی کوشش کر کے پھر انہوں نے مجھ سے ملاقات کرنے کی کوشش کی. میں نے مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا یہاں اسلام آباد میں اور ان سے کہا کہ یہ مسئلہ درپیش ہے. بعض نے کہا کہ نہیں بالکل نہیں ملنا چاہیے اور بعض نے کہا نہیں جی کوئی شاید میاں صاحب کے لیے کوئی راستہ شاید نکل آئے اس لیے آپ ضرور ملیں. تو میں جب گیا تو چاہتے ہی انہوں نے مجھے کہا، اور بھی 3-4 جرنیل ان کے ساتھ بیٹھے تھے پریزیڈنٹ ہاؤس میں، انہوں نے کہا کہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ آپ مسلم لیگ کے صدر بھی رہیں اور آپ وزیر اعظم پاکستان بھی ہوں اور آئندہ الیکشن میں آپ جس کو کہیں گے وہ الیکٹ ہو کر آئے گا، جسے آپ کہیں گے یہ نہیں آنا چاہیے وہ نہیں آئے گا. میں نے کہا اچھا الیکشن ہوگا. انہوں نے کہا یہ تو کرنا پڑتا ہے. تو یہ جو ہے نا کرنا پڑتا، یہ پھر کافی عرصے پہلے سے چل رہا تھا اور بار بار سامنے آ جاتی ہے چیز. بہرحال میں نے وہ انکار کیا. انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ میاں نواز شریف کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو پھر رہنا چاہتے ہیں تو ان میں سے تو کوئی نہ مرد آئے گا نہ عورت واپس آئے گی. میں نے کہا یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کب تک آئیں گے کب آئیں گے کیسے ہوگا، لیکن میں نہیں چھوڑ سکتا نہ جماعت کو نہ ان کی ذات کو. بہرحال یہ سلسلہ اچھا چلتا رہا. تو بعد میں جو ان کے ساتھی میں سے جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے مجھے کہا جی آپ اگر بن جاتے ہیں تو یہ تو ہسٹری بن جائے گی. میں نے کہا وزیر اعظم تو بنتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں لیکن یہ ہسٹری نہیں کہ کسی کو آفر اتنی بڑی کی جائے اور کہے کہ میں نہیں لیتا. تو وہ پھر بعد میں ایک دفعہ میں کراچی جا رہا تھا تو جہاز میں وہ بھی جہاز شاید کراچی جا رہے تھے جنرل اسماعیل صاحب، تو میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے اس وقت بڑا مضبوط فیصلہ کیا، اچھی بات کی آپ نے. بہرحال وہ وقت بھی گزر گیا. تو یہ جو NA51 میں آپ کی حمایت ہے جو PMLN کا کینڈیڈیٹ ہے اسامہ، اور وہ آپ کے پاس آیا بھی ہے ووٹ مانگنے کے لیے؟ میرے پاس آیا. میں نے اسے بتایا کہ راجہ غلام سرور صاحب جو ان کے دادا تھے میں نے ان کی بھی مدد کی تھی. اس وقت ووٹیں دیتے تھے یہ
کونسلر، تو میں خود بھی کونسلر تھا. میں نے پھر 26 کے قریب کونسلر بس بھر کے میں ان کے پاس وہاں لے گیا اور کہا کہ ان کو آپ سنبھالیں اور ان کی ووٹیں کل آپ کروائیں. ان کو اس بات کا بڑا احساس رہا، بڑا احترام کرتے رہے. تو پھر بہت اچھا مسئلہ تھا یہ جب ان کی وفات کے بعد راجہ اشفاق سرور کے ساتھ بھی اچھا تعلق رہا. تو وہ بھی مجھے چچا کہا کرتے تھے. تو وہ پھر ان کی بھی وفات ہو گئی. اب ان کا بیٹا ہے، اسے بھی میں نے کہا کہ میرے پاس اور چائے سے کوئی نہیں ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ چونکہ آپ اس کو بہت عرصے سے اس حلقے کو بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کا ایک بہت زیادہ رسوخ ہے، جو شاہد خاقان عباسی نے جو کچھ کیا ہے، جو لاتعلقی کی ہے اس الیکشن سے، اور ان کو وزیر اعظم بھی بنوایا گیا اسی پارٹی نے، اور اب جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت بتائے گا، شاید ان کو ریئلائزیشن بعد میں ہو، لیکن انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ مناسب نہیں تھا. یہ 4-5 آدمی تھے جنہوں نے ایک نئی جماعت بنانے کی اور نیا پروگرام دینے کی کوشش کی، جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ یہ کوسا صاحب، کھوکھر صاحب تھے، اور پھر وہ مفتاح اسماعیل تھے، اور ایک دو اور تھے جو آفیشیل تھے پہلے وہ. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سب سے زیادہ اگر کوئی اپنے حلقے میں مضبوط ہے تو وہ مصطفیٰ کھوکھر صاحب ہی. اور انہوں نے آج تک جو بیانات دیے ہیں ان کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے. تو یہ شاہد عباسی کیا نون لیگ کے دوسرے چودھری نثار بننے جا رہے ہیں، یا کیا آپ ان کو کیسے؟ نہیں، چودھری نثار کا مسئلہ اور ہے. اس کا اپنا حلقہ جو ہے وہ اس نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ اس کی کامیابی کے چانسز بھی ہیں. چودھری نثار کی، جی ہاں، کیونکہ ان کے جو مد مقابل ہیں وہ پہلے اور بیان دیتے تھے پی آئی اے کے بارے میں، بڑا تکلیف دہ بھی انہوں نے بیان دیا تھا. پھر وہ دوسری طرف چلے گئے. تو اب نہ پہلے لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں، نہ کوئی اور. غلام سرور خان صاحب ان کے لیے دکھتے ہیں. اور اوورآل پنڈی کی صورتحال آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو پنڈی سٹی کی جو بات ہے، یہاں پر بھی حنیف عباسی گروپ اور جو دوسرے جو گروپ جن کو ٹکٹس نہیں ملے تو ان میں کافی انبن ہے، تو اس کو آپ دیکھیں جی، یہ الیکشن میں یہ تھوڑی بہت اختلافات یا ناراضگیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ اس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر، آپ کی جو نواز شریف صاحب سے جو آخری ملاقات ہوئی تھی اس میں کیا کوئی بات چیت ہوئی تھی جو آپ ہمارے ویور سے شیئر کرنا چاہیں؟ ان کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ انہیں مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی، اور وہ انہوں نے بڑی عزت احترام دیا، اور پھر ہم نے کھانا بھی اکٹھا کھایا. پھر جب میں واپس آنے لگا تو وہ گاڑی تک آئے مجھے چھوڑنے کے لیے. تو بہرحال وہ جو کبھی آپ نے اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کبھی ان پہ پریشر نہیں ڈالا؟ اگر ان کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس کو آپ وہ میں فیصلے کو بھی تسلیم کرتا ہوں، اور میں پھر پارٹی کے ساتھ بھی اسی ذوق شوق سے رہتا ہوں جو شروع سے تھا. اچھا سر، اس مرحلے کے بعد بھی بہت سے چیلنجز ہیں نون لیگ کو، اسپیشلی طور پر جیسے ہی گورنمنٹ بنے گی تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کے بعد جو نون لیگ کو چیلنجز ہے تو دیگر جو پارٹیز ہیں جس طرح پی ٹی آئی ہے، دیگر جو نون لیگ کی جو مخالف پارٹیز ہیں، تو اس میں جو نیگوسیشن کا جو کردار ہوگا، ظاہر سی بات اگر ان کی خواہش ہوئی میاں نواز شریف کی، تو اس میں کیا آپ اپنی سروسز ان کو پرووائڈ کریں؟ میں نہیں سمجھتا، اس وقت کوئی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ اس وقت کی پوزیشن کیا ہوگی، کیا کیفیت ہوگی. لیکن یہ ہے کہ میاں صاحب میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ مخالفین کو بھی اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی زیادہ دقتیں نہیں ہوں گی. مطلب کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا جائے گا؟ پتہ نہیں کہ پی ٹی آئی کو اس وقت کی کیفیت کیا ہے. پہلے تو وہ بالکل ہی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے جو بانی پی ٹی آئی ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا، یہ نہیں کروں گا، وہ نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں جی میں ہر کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں. تو اس لیے وہ آج کل تو بہت الجھے ہوئے ہیں. اور سر، جو سینٹ کے انتخابات آنے جا رہے ہیں اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہت سے وعدے وعید بھی ہوئے ہیں، تو اس سینٹ کے الیکشن کو آپ کیسے پریڈکٹ کریں؟ کیا مشکل الیکشن ہوگا؟ اب دیکھتے ہیں جی کہ رزلٹ کیا آتے ہیں.
کیونکہ صوبائی اسمبلی کے ارکان نے ووٹیں دینی ہوتی ہیں، تو کس صوبے میں کتنے آتے ہیں، اور ہر صوبے کا یعنی ایک برابری کی صورت ہے سینٹ میں، تو ہاؤس آف فیڈریشن ہے وہ، تو اس لیے اس وقت کے حالات کے مطابق ہی پھر دیکھنا پڑے گا۔ سر صدر مملکت کے لیے کچھ کینڈیڈیٹس پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں ابھی تک کوئی بات نہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ نون لیگ اگر آ جاتی ہے، وزیر اعظم نواز شریف بن جاتے ہیں، تو کیا صدر جو ہے وہ کسی دوسری جماعت سے ہو سکتا ہے یا کوئی پتہ نہیں، اس وقت کے حالات کے مطابق ہوگا، کیونکہ صدر کو بھی ووٹیں تو لینی ہوتی ہیں نا، تو اب کیا کیفیت ہوگی وہ تو الیکشن کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کتنی ضروری ہے ملک میں اس سمجھے کہ جس قسم کے حالات ہیں عالمی سطح کے اوپر اور خاص طور پر اس خطے میں، تو اس میں پاکستان کو بہت ضرورت ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی، کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔